اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان کے پہلے روزے سے دفاع حدیث کورس کے حوالے سے ہمارے کچھ دروس لیکچرز چل رہے ہیں۔ آپ احباب بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی سعادت مند ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں مصروفیت مشغولیت کا یہ دور، جہاں پہ نفسہ نفسی کا ایک عالم نظر آتا ہے، اور آپ اس دور میں بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پیغمبر رحمت علیہ السلام کے سچے پیارے فرامین کے لیے اپنا وقت قربان کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارا یہ وقت کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال میں پیش کیا جائے گا، اور پھر میں پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ نبی رحمت علیہ السلام بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے، حوض کوثر سے پلائیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے جنت کے دروازے کھول کے ہمیں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ خوش نصیبی عطا فرما دے۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب سے اس کائنات کا نظام قائم ہے، حق اور باطل کی آپس میں کشاکش چل رہی ہے، اور اسی کشاکش میں بظاہر تو ہمیں بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ باطل غالب آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل فتح، کامیابی اور غلبہ وہ اللہ تعالی حق کو عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام کے پیارے فرامین، ان کا جہاں پر انکار بھی کیا جاتا رہا، ان پہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے۔ انہی فتنوں کے اندر ایک فتنہ وضع حدیث کا بھی تھا۔ وضع حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، آج اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ یہ یقیناً ایک بہت اہم ترین عنوان ہے، بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وضع حدیث کا جو فتنہ ہے، یہ بھی دوسرے فتنوں کی طرح بہت خطرناک ترین فتنہ ہے۔ میں آگے چل کے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موضوع حدیث، وضع حدیث کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ موضوع حدیث، آپ اکثر علماء سے یہ سنتے ہیں کہ علماء کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، یا ان کے سامنے کوئی حدیث رکھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے، خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی مفہوم میں سب سے پہلے نمبر پہ وضع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا، گھٹیا کر دینا، اس کے رتبے سے نیچے کر دینا۔ جیسا کہ حدیث رسول کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو رفعت عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ پستی عطا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ یضع وضع سے لفظ ہے۔ وضع کا معنی کسی کو گرا دینا، چھوٹا کر دینا، کم تر کر دینا، اس کے رتبے سے نیچے لے آنا، یہ وضع کا معنی ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پہ حدیث کی روح سے موضوع حدیث کون سی ہوگی؟ هو الکذب المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو خود انسان اپنی طرف سے بنا لے، خود اپنی طرف سے بنا کے پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے کہ یہ پیغمبر کائنات کا فرمان ہے۔ ایک تو ہے نا کہ انسان نے بات خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، کوئی بات اپنی طرف سے بنا لی ہے، لیکن اس بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کیا، وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن بات اپنی طرف سے بنائی، خود بات گھڑ لی، اور خود گھڑنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے،
تو یہ حدیث موضوع حدیث کہلائے گی۔ اب بظاہر اس میں یہ بھی بات ہے کہ پوری کی پوری حدیث کوئی اپنی طرف سے بنا لے یا حدیث کے چند الفاظ اپنی طرف سے بنا لے تو وہ الفاظ موضوع کہلائے گے۔ اگر پوری حدیث اپنی طرف سے بنائے گا تو وہ پوری حدیث موضوع کہلائے گی۔ یہاں پہ ایک اور بات، یہ جو ہم یہاں پہ حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ویسے اس کو حدیث کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، لیکن ایک اصطلاح کے طور پہ ہم اس کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ چونکہ اس کو حدیث کے زمرے میں لا کے اس کا رد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو حدیث نہیں کہیں گے تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر اس کا رد کرنے کے لیے ہمارے پاس اور الفاظ نہیں ہوتے، اس لیے ہم بامر مجبوری سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس کو حدیث کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ جو بندہ حدیث اپنی طرف سے بناتا ہے نا، وہ اصل میں ایسا کرتا ہے کہ کسی صحیح حدیث کی کوئی سند لے کے اس کے آگے جو متن ہوتا ہے نا، وہ متن اپنی طرف سے بنا کے ساتھ میں اٹیچ کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے کہ اور ثابت یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، یا ایسا کرتا ہے کہ سند بھی اپنی طرف سے خود بنا لیتا ہے، متن بھی خود بنایا، سند بھی خود بنا لی، تو یہ موضوع حدیث کہلاتی ہے۔ اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر هو شر الاحادیث الضعیفہ واشدها خطرا وضررا علی الدین واہلہ، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو سب سے بدترین ہے، شر الاحادیث سب سے بدترین، واشدها خطرا اور خطرے کے لحاظ سے سب سے بدترین، بہت سخت خطرے والی ہوتی ہے، وضررا اور سب سے زیادہ نقصان دینے والی ہوتی ہے، علی الدین واہلہ، دین میں اور دین والوں میں، دین کا اور دین والوں کا سب سے زیادہ نقصان موضوع حدیث کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہماری پنجابی زبان میں یا ہمارے انداز میں اس کو کہہ لیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ لا تحل روایتہ لأحد علم حالہ الا اذا کان مقرونا ببیان وضعہ، اس ایسی روایت کو، ایسی حدیث کو بیان کرنا حلال نہیں ہے، ایسی روایت کو بیان کرنا حرام ہے۔ اب میں اس کے لیے لفظ حدیث کے بجائے روایت کا لفظ استعمال کروں گا کہ ایسی روایت کے لیے جو خود سے بنا لی گئی ہے، ایسی روایت کا بیان کرنا یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ ایک شرط پہ، ایک صورت میں اس کا بیان کرنا حلال ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ہے، حدیث کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، خود سے بنائی گئی ہے، من گھڑت حدیث ہے، من گھڑت روایت ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تو بیان کی جا سکتی ہے، جیسے آگے چل کے میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ روایتیں تو خود سے بنائی گئی ہیں لیکن ان کو آپ کے سامنے بیان اس لیے کروں گا کہ پتہ چل جائے کہ یہ پیغمبر رحمت علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی تاریخ کیا ہے؟ کب سے یہ کام، یہ فتنہ کب سے شروع ہوا؟ چونکہ جتنے بھی فتنے سر اٹھاتے ہیں نا، تمام فتنوں کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابلیس کا فتنہ ہے نا، تو ابلیس کا فتنے کی تاریخ کیا ہے؟ جب سے جناب آدم علیہ السلام کی تاریخ ہے، تب سے ابلیس کا فتنہ شروع ہوا۔ تو اسی طرح ہر فتنے کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی ہے۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الموضوعات الکبریٰ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں، آپ کی زندگی کے اندر ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ جہاں پر ایک بندے نے خود سے حدیث بنائی تھی۔ ایک موقع ایسا اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی ایک بندے نے یہ کام کیا تھا، اور یہ کون تھا؟ مدینہ کے قریب، مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک قبیلہ جس کا نام ہے بنو لیس، بنو لیس قبیلے کے ایک بندے نے اپنے خاندان کے اندر کسی گھر میں نا ایک لڑکی کے لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ میں اس بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، آپ خاص لباس وفد کے لیے، لوگوں کی ملاقات کے لیے پہنا کرتے تھے نا، اس نے اس طرح کا اپنا لباس تیار کیا، اور وہ لباس پہن کے
اس بچی کے گھر چلا گیا اور جا کے ان کے گھر والوں سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا لباس مجھے دیا ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے مجھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو۔ اس نے خود ایک بات گھڑی اور نبی رحمت علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی۔ اب جب پیغمبر رحمت علیہ السلام کو پتہ چلا، اس قبیلے کے لوگوں نے، گھر والوں نے اللہ کے نبی سے رابطہ کیا کہ آپ نے ایسا کوئی بندہ بھیجا ہمارے پاس، تو نبی رحمت علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، اگر تمہیں وہ زندہ حالت میں مل جائے اسے قتل کر دینا، اگر مردہ حالت میں ملے تو اس کو جلا دینا۔ جب وہ صحابی گئے تو جاتے ہوئے رستے میں اس بندے کو جس نے حدیث اپنی طرف سے بنائی تھی نا، اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ مر چکا تھا، تو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو آگ لگا کے جلا دیا گیا۔ بہرحال یہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ملتا ہے۔ اس کے بعد روایت حدیث میں صحابہ کرام احتیاط سے کام لیتے تھے، وجہ یہ تھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بڑی حدیث تھیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، انہیں حدیث یاد تھیں۔ اسی طرح خلفائے راشدین تمام کے تمام جناب عبداللہ ابن عباس بڑی روایات یاد تھیں، لیکن روایات کو بیان کرنے میں، حدیث کو بیان کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کریں اور ہمارے سے کوئی لفظ رہ جائے یا اپنی طرف سے کوئی لفظ اس کے اندر شامل کر بیٹھے اور ہم اس زمرے میں آ جائیں کہ جو لوگ حدیث اپنی طرف سے بنا کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے روایت کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے، بہت تھوڑی روایات بیان کرتے تھے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کے پاس نا ایک دن ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کے پیغمبر کائنات کی حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کی، دوسری کی، تیسری کی، کچھ حدیث اس نے بیان کی۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بندے کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں اور تم توجہ نہیں کر رہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پہلے ایسا ہوتا تھا، جو بندہ آتا ہمیں حدیث سناتا ہم اس کو قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے حدیث کے مسئلے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے تب سے ہم ہر بندے سے حدیث نہیں لیتے، پہلے تحقیق کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی یہ فتنہ سر اٹھا چکا تھا، لیکن یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، خصوصاً وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ابھی اسلام ان کے دل میں پیوست نہیں ہوا تھا، اسلام کی حقانیت کو نہیں پہچان سکے تھے، یا اوپر سے مسلمان ہو کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ آگے چلتے چلتے تاریخ کے اندر پھر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عہد عثمانی میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک فتنہ اٹھا تھا جس کو فتنہ سبائی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کا جو فتنہ ہے نا، عبداللہ ابن سبا یہ ایک یہودی نسل انسان تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کے اسلام کے اندر اس نے اپنی طرف سے نئے نئے عقیدے داخل کرنے شروع کر دیے۔ اس کے عقائد کے اندر ایک جو سب سے بڑا عقیدہ تھا وہ تھا محبت اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت کا اس نے نعرہ لگایا اور اہل بیت کی فضیلت میں اپنی طرف سے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی اس نے حدیثیں گھڑیں، اور جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شان میں تقصیر کرنے کے لیے، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے حدیثیں بنائی۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا نا، انہوں نے ایک بڑی شاندار پھر بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں مالی وَلِهَذَا الْخَبِيثِ الْأَسْوَدِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أُظْعِرَ لَهُمَ إِلَّا الْحَسَنَ الْجَمِيلِ۔ یہ جو کالے رنگ کا خبیث عبداللہ ابن سبا ہے، کون کہتے ہیں؟ جناب علی کہتے ہیں یہ کالے رنگ کا، دل بھی کالا چہرہ بھی کالا، یہ کالے رنگ کا خبیث انسان عبداللہ بن سبا، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر کے بارے میں بڑے اچھے اور خوبصورت نظریات رکھتا ہوں۔ یہ جناب علی کا قول ہے، اس کی بات کو سن کے پھر آپ نے یہ کہا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن خراب رہو اس معاملے میں۔ دوسرے نمبر پہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتنہ سبائی، جنہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑی تھی نا، اہل بیت کی محبت میں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنی طرف سے حدیثیں گھڑیں، تو ان کے بارے میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاتلہم اللہ
ای عصابۃ بیضاء سودوا و ای حدیث من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسدوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کو اللہ تباہ کر دے کہ جن لوگوں نے بالکل صاف شفاف مسلمانوں کی صاف شفاف جماعت کو کالا کر کے رکھ دیا، انہوں نے اپنی طرف سے عقیدے گھڑ کے، اپنی طرف سے باتیں بنا کے، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے مسلمانوں کی صاف شفاف جماعت کو انہوں نے کالا کیا، اور ان لوگوں کو اللہ ہلاک کرے، برباد کرے جنہوں نے پیغمبر کائنات کے سچے فرامین کو خراب کر دیا، یعنی کہ اپنی طرف سے اس کے اندر الفاظ شامل کر کے۔ اچھا، پھر اس کے تاریخ کے اندر جب چلتے ہیں نا، تاریخ کے اندر چلتے چلتے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حارث بن سعید ایک آدمی کو قتل کروایا تھا۔ یہ حارث بن سعید خود اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے صحیح حدیثوں کے اندر شامل کیا کرتا تھا، تو عبد الملک بن مروان چونکہ خود بھی حدیث کا عالم تھا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ایسے کام کرتا ہے، تو اس کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد حشام بن عبد الملک نے غیلان دمشقی کو قتل کروایا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ غیلان دمشقی بھی اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے صحیح حدیثوں میں شامل کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جعفر منصور نے محمد بن سعید نامی بندے کو قتل کروایا تھا، سولی پہ چڑھایا تھا کہ یہ بھی اپنی طرف سے حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ نمبر 5 پہ عبد الکریم بن ابی الاوجاع، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے، عبد الکریم بن ابی الاوجاع کا، اور اس کے بارے میں 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں تھا یا محمد بن سلیمان بن علی کے دور میں تھا۔ یہ 2 روایتیں، اس کے بعد 2 روایتیں ملتی ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے دور میں تھا، لیکن چونکہ زیادہ مسند ہم یہی سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلیمان بن علی کے بارے میں ہم اس کو لے لیتے ہیں، چونکہ اس کے بارے میں جو عرب علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ یہ محمد بن سلیمان بن علی کے بارے میں تھا۔ عبد الکریم بن ابی الاوجاع، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے کوئی حدیث اپنی طرف سے بنا کے صحیح حدیثوں کے اندر شامل کر دی ہے۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا نا، تو وقت کے خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کی گردن فوراً اتار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ عبد الکریم بن الاوجاع کہنے لگا کہ آپ مجھے قتل نہ کروائیں، میری ایک حدیث آپ کے سامنے آئی ہے نا جو میں نے خود سے بنائی ہے، میں نے 4000 حدیثیں اپنی طرف سے بنا کے صحیح حدیث کے اندر میں نے شامل کر دی ہیں، مجھے زندہ رہنے دو، میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ 4000 حدیثیں کون سی ہیں، اگر مجھے قتل کروا دو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور آپ ان حدیثوں کو اللہ کے نبی کے فرمان سمجھ کے ان کو ویسے ہی بیان کرتے رہو گے۔ تو وقت کے خلیفہ نے بڑا کمال کا جواب دیا تھا، اتنا شاندار جواب، آج اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ، شعبہ بن حجاج جیسے عظیم ترین محدثین موجود ہیں کہ جو آٹے میں سے بال نکالنا جانتے ہیں۔ تم نے 4000 حدیثیں تو کیا، اگر تمہارے 4000 حرف بھی ہوتے، 4000 لفظ بھی ہوتے جو تم نے اللہ کے نبی کی حدیث میں شامل کیے، تو شعبہ بن حجاج جیسے محدثین ان کو بھی نکال کے باہر کر دیتے۔ پھر کسی نے پوچھا تھا شعبہ بن حجاج سے کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور یہ حدیث اللہ کے نبی کا، یہ روایت اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، تمہیں پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ تو شعبہ بن حجاج نے فرمایا، دیکھو جب میں پیغمبر کائنات کے حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں نا، تو اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے، آپ کی لسان مقدس سے نکلنے والے کلمات و الفاظ وہ میرے سامنے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور جو الفاظ پیغمبر کی زبان اطہر سے نہیں نکلے وہ مجھے کالے سیاہ نظر آتے ہیں، میں ان کو نکال کے فوراً سائڈ پہ کر دیتا ہوں کہ یہ پیغمبر کائنات کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو۔ اچھا چلیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے بہت سارے احباب جو ٹریڈر بیٹھے، تاجر حضرات بیٹھے، یہاں پہ ہمارے کئی دوست ایسے جو کپڑے کا کاروبار کرنے والے ہیں۔ اچھا تو کپڑے کا کاروبار کرنے والا بندہ وہ کپڑا دیکھتے فوراً پہچان جاتا کہ یہ کپڑا کس ورائٹی کا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، قیمت کیا ہے، وہ فوراً تقریباً پہچان، کیونکہ اس کا تجربہ اتنا ہو چکا ہے۔ ابھی نا پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے ادھر ہمارے الہ آباد کے اندر، اس کا جوتے کا کاروبار ہے، اور میں بھی مجھے اپنے ساتھ لے گیا ایک دفعہ، چلے میرے پاس بھی ٹائم تھا، اس نے مال کہیں سے جوتے کا مال لے کے آنا تھا۔ اب میں نے دیکھا، اس نے ایک جوتا دیکھا نا، تو جوتا دیکھ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے یہ ورائٹی اچھی ہے۔ جس دکان سے لے رہا تھا نا اس نے دوسرا جوتا دیا اس کو، یقین جانے میں مسجد میں کھڑا ہوں، بالکل سیم ویسا ہی جوتا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا،
لیکن وہ جو میرے ساتھ دوست گیا تھا نا، اس نے جوتا پکڑتے فوراً کہہ دیا کہ یہ اس ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ اس ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے تجربہ ہو گیا۔ محدثین جن کی زندگیاں اسی کام کے لیے وقف ہو گئی تھیں، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی حدیث محدثین لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے اور کون سی حدیث پیغمبر کائنات کا سچا فرمان ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمیں بھی حدیث کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار ہو جائے۔ اب اس کے 5ویں نمبر پہ جو ہماری بات ہے وہ ہے منکرین حدیث کا اعتراض۔ منکرین حدیث اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حدیث کا جو انکار کرنے والے ہیں کہ حدیث قابل تسلیم نہیں، قابل حجت نہیں، ماننے کے قابل نہیں۔ بھائی کیوں ماننے کے قابل نہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے خود بنا کے وہ حدیثوں کے اندر شامل کی ہوئی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے؟ تو لہٰذا چونکہ حدیثوں کے اندر موضوع حدیث بھی، موضوع روایات بھی موجود ہیں، اس لیے ہم تمام حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ ہم کسی غلط حدیث کو نہ مان بیٹھیں، ہم کسی غلط روایت کو نہ تسلیم کر بیٹھیں۔ جب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ایک کرنسی جو ہوتی ہے نا، کرنسی، یہ جو روپیہ پیسہ چل رہا ہوتا ہے، نوٹ چلتے ہیں نا، اب ہمارے یہاں 5000 کا نوٹ چل رہا ہے، 1000 کا نوٹ چلتا ہے، 500 کا نوٹ چلتا ہے۔ تو جب مارکیٹ کے اندر یہ نوٹ چلتے ہیں تو کیا یہ سارے کے سارے نوٹ اصلی ہوتے ہیں؟ ان کے اندر جعلی نوٹ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں۔ یہ اصل کرنسی کے اندر جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں، جو غلط ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جعلی نوٹ تیار کر کے اصلی نوٹوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے کچھ لوگوں نے جو شر پسند لوگ تھے، انہوں نے نبی کی حدیث کے ساتھ بھی یہی کام کیا۔ تو اگر صحیح نوٹوں کے اندر، اصلی نوٹوں کے اندر جعلی نوٹ آنا شروع ہو جائے تو کیا آپ اصلی نوٹ چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی کسی نے آج تک یہ کہا کہ میں نے آج کے بعد 5000 روپے کا نوٹ استعمال نہیں کرنا، میں آج کے بعد 1000 کا نوٹ استعمال نہیں کروں گا، 500 کا نوٹ استعمال نہیں کروں گا؟ کیوں؟ بھائی اس کے اندر جعلی آ جاتے ہیں تو میں تو نہیں استعمال کروں گا، کیونکہ جعلی بھی آ سکتے ہیں۔ آج تک ہم کرنسی نہیں چھوڑتے، تو کرنسی سے 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، کئی ارب گنا زیادہ قیمتی نبی کی حدیثیں ہیں، پوری دنیا کی بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، تو ہم نبی کی حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو ہم صرف اسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دوسری بات اس کی، اگر لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنائی ہیں تو یہ نبی کی حدیثوں کو انکار کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کائنات کی حدیث کی اہمیت کو واضح کرتی چیز۔ ہمیشہ 2 نمبر اسی چیز کی بنائی جاتی جس کی 1 نمبر بڑی کامیاب ہو۔ جو چیز 1 نمبر کے طور پہ بڑی کامیاب ہو، قابل تسلیم ہو، مارکیٹ کے اندر اس کا سکہ چلتا ہو، اس کا نام چلتا ہو، لوگ اسی چیز کی 2 نمبر لے کے آتے ہیں۔ جو چیز پہلے سے فلاپ ہو چکی اس کی 2 نمبر کوئی نہیں لے کے آتا۔ اگر نبی کی حدیث قابل حجت نہ ہوتی، اگر نبی کی حدیث قابل اتباع نہ ہوتی، اگر نبی کی حدیث اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو کبھی کوئی بندہ اپنی طرف سے حدیث بنانے کی کوشش نہ کرتا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حدیث کی محبت ہے، مسلمان حدیث کی خاطر مر مٹ جاتے ہیں، اس لیے ان شر پسند لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنانا شروع کی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ حدیث مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان عطا فرما دے۔ اچھا، تیسری بات، اس کا جواب، تیسرا جواب یہ ہے کہ سابقہ جو کتب ہے، مثال کے طور پہ ہم بائبل لے لیتے ہیں، بائبل کے اندر کیا ہے؟ بائبل میں تورات ہے، بائبل میں زبور ہے، بائبل میں انجیل ہے، 4 انجیلیں ہیں، تو بائبل کو لے لیتے ہیں۔ آج جو بائبل ہمارے پاس موجود ہے، یہودیوں کے پاس تورات اور زبور ہے، عیسائیوں کے پاس 4 انجیلیں ہیں، ان کو بیان کرنے والا کوئی ایک راوی بھی نہیں ملتا، ایک راوی بھی نہیں ملتا کہ ان کو بیان کس نے کیا ہے، کون اس کو روایت کرنے والا ہے۔ لیکن جو موضوع حدیثیں، کم از کم ان کے راوی تو ملتے ہیں نا، ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا راوی کون ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کا راوی کون ہے۔ اور محدثین نے اللہ کا شکر ہے آٹے سے بال نکالے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے الگ الگ کر دیا، اتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ تو لہٰذا جب آپ بائبل کا انکار نہیں کرتے، آپ بائبل کو تسلیم کرتے ہو، بائبل پر عمل کرتے ہو، تورات، زبور، انجیل کو مانتے ہو، تو پھر نبی کی حدیثوں کو کیوں نہیں مان رہے؟ 6 نمبر پہ نبی علیہ السلام کا فرمان ان حدیثوں کے بارے میں جو اپنی طرف سے روایتیں بنائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان کیا، آپ کی رہنمائی کیا ہے؟ پیغمبر کائنات کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ اللہ کے نبی کا پہلا فرمان ہے، من حدث عنی حدیثا
یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ حدیث بیان کرتا ہے میری طرف سے حدیث بیان کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا فرمان نہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بندہ جھوٹوں کے اندر لکھا جائے گا، وہ انسان جھوٹا لکھا جائے گا اللہ کے ہاں۔ اور دوسری حدیث اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے ایک غلط روایت، جھوٹی روایت میری طرف منسوب کر دی، اپنی طرف سے بنا کے خود بنائی یا کسی دوسرے نے بنائی، اس کو منسوب کدھر کیا؟ اللہ کے نبی کی طرف، کہ یہ پیغمبر کائنات کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس بندے نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا، جو نبی علیہ السلام کی ایسی روایت کو بیان کرتا جو اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بلکہ میں نے پہلے شعبہ بن حجاج کا نام لیا نا، تو شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عظیم محدث ہے، بہت عظیم محدث، شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کہا کرتے تھے لعن ازنیہ احب الی من ان احدث عنہ، اپنے دور کے ایک جھوٹے راوی کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ اس جھوٹے راوی سے کوئی حدیث بیان کرنا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں زنا کر لوں، مجھے زنا کرنے کا اتنا افسوس نہیں ہوگا، بدکاری کرنے کا اتنا گناہ نہیں سمجھوں گا جتنا گناہ اس بات کا سمجھوں گا کہ اس بندے سے حدیث بیان کروں، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور بلکہ میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں، محدثین نے تو یہاں تک بھی اس کا اہتمام کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت، ایسا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس نہ پتہ چلا کہ اس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور وہ حدیث لینے کے لیے چلے گئے، لوگوں سے پوچھا جا کے جب اس کے علاقے میں گئے کہ میں فلاں بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا وہ سامنے دیکھو وہ بندہ گھوڑا پکڑ رہا ہے نا، وہی بندہ جس کو آپ ملنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری نے دیکھا وہ بندہ گھوڑے کے سامنے نا، ایسے اس نے اپنی یہ دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی ہوئی ہے گھوڑے کے سامنے، اور گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب قریب جا رہا ہے۔ آپ وہاں رک کے نا کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے کہ یہ بندہ بھلا کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑا اس کے قریب آیا اس نے اپنی اس جھولی کو چھوڑ دیا، اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھی، گویا کہ اس نے کیا کیا، گھوڑے کو دھوکہ دیا۔ امام بخاری وہیں سے واپس پلٹ گئے کہ جو بندہ ایک جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ تو محدثین تو یہاں تک اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد اسباب وضع، حدیث وضع کیوں، لوگ حدیثیں کیوں گھڑتے تھے، وجہ کیا تھی؟ آخر حدیثیں گھڑنے کے پیچھے کوئی مفاد تو ہونا چاہیے نا، اپنی طرف سے حدیث بنائی، اللہ کے نبی کے حدیثوں میں شامل کر دی، انہیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی سب سے پہلی جو صورت تھی نا، اپنے مسلک اور اپنے نظریے کی تائید کے لیے۔ مثال کے طور پہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے جانے کے بعد، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، اس وقت کے دور کے جو مسلمان تھے نا، یہ مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تھا وہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو جناب امیر معاویہ کے ساتھ شامل تھے، دونوں مسلمان ہیں، لیکن اب جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے نا، ان لوگوں جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی عظمت میں حدیثیں گھڑی، اہل بیت کی محبت میں حدیثیں گھڑی، تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا، وہ گروہ تھا خوارج کا۔ خوارج جو ہے نا، انہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں حدیثیں کرنا شروع کر دیں۔ اب تینوں، جو ایک اہل سنت کا گروہ تھا وہ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دوسرا گروہ تھا شیعان علی کا، وہ جناب علی کی شان میں حدیثیں گڑھ رہے ہیں، اور تیسرا گروہ تھا خوارج کا، جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقصیر میں، ان کی گستاخی میں حدیثیں گڑھ رہے تھے۔ اب میں دونوں طرح کے حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث گھڑی گئی ہے، علی خیر البشر، علی خیر البشر من شک فیہ کفر، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں سب سے افضل ترین انسان ہے، جو بندہ اس میں شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حالانکہ پیغمبر کائنات کی حدیث ایسی کوئی حدیث نہیں تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اپنی طرف سے ایک روایت بنا لی انہوں نے۔ اس کے بعد جو جناب امیر معاویہ کے حمیتی تھے، انہوں نے ایک روایت بنا لی۔
عالم الناس ثلاثہ انا جبرائیل و معاویہ، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ پوری کائنات کے اندر 3 لوگ امانت دار ہیں، پوری کائنات میں 3 لوگ امانت دار ہیں، ایک میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے جبرائیل اور تیسرے امیر معاویہ، بس تینوں کے علاوہ اور کوئی امانت دار نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے۔ جناب امیر معاویہ کی شان کو بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے حدیث بنا لی گئی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیروکار تھے نا، انہوں نے اپنی طرف سے حدیث بنا لی۔ حدیث کیا بنائی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ابو حنیفہ سراج امتی، ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ حالانکہ دیکھیے ابو حنیفہ تو کتنا عرصہ بعد میں آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کتنا عرصہ بعد میں آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے امام ابو حنیفہ کا نام کب لے دیا؟ کسی ایک حدیث کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر نے کسی کا نام لے کے اس کی بشارت نہیں دی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے کہا گیا سراج امتی، میری امت کے سراج ہے، اور امام شافعی کی مخالفت میں حدیث اپنی طرف سے بنا لی۔ وہ حدیث کیا بنائی؟ محمد بن ادریس اضر علی امتی من ابلیس، محمد بن ادریس جو امام شافعی کا نام ہے، محمد بن ادریس میری امت کے اندر ابلیس سے بھی زیادہ نقصان کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی اپنی طرف سے امام شافعی کی مخالفت میں بنا لی۔ تو اپنے مسلک، اپنے نظریے کو عروج دینے کے لیے، اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، شو کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں بنا لینا، یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ دوسرا سبب کیا تھا؟ دین کی عداوت کا، دین کے ساتھ دشمنی۔ اوپر سے مسلمان ہو گئے، اندر سے کافری رہے، اوپر سے مسلمان ہو گئے، اندر سے اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس ابو لؤلؤ فیروز جس نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اوپر سے مسلمان ہو چکا تھا لیکن اندر سے مجوسی ہی تھا، جناب عمر کو شہید کیا۔ اسی طرح وہ جو ہرمزان، وہ ایرانی بادشاہ قید ہو کے گرفتار ہو کے سپہ سالار گرفتار ہو کے آیا تھا، اوپر سے مسلمان ہو گیا، اندر سے وہ اپنی سازشیں کرتا رہا۔ تو ایسے لوگ تھے کہ جو دوسری قوموں کے تھے، مسلمانوں نے ان پہ غلبہ پایا۔ جب مسلمانوں نے غلبہ پا لیا، اب مسلمانوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو اندر سے نقصان دینا شروع کر دیا، حدیثیں گڑھ کے، نئے اقوال پیش کر کے۔ تو لہٰذا حماد بن زید کہتے ہیں واضحت الزنادقۃ 14,000 حدیث، زنادقہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، دوسری قوموں کے لوگ تھے، مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کے خلاف انہوں نے کام کیا، سازشیں کی، زندیق قسم کے لوگ۔ تو حماد بن زید کہتے ہیں کہ زنادقہ نے 14,000 حدیثیں اپنی طرف سے بنائی تھیں، زنادقہ نے 14,000 حدیثیں اپنی طرف سے بنائی۔ اس کے بعد اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے نا، اس حدیثوں کی مثال دے رہے ہیں۔ ان اللہ اذا غاضب انتفخ العرش حتی یثقل علی حملتہ، ایک حدیث اپنی طرف سے انہوں نے یہ بنائی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا جب غصے میں آتا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا جب غصے میں آتا ہے نا، اللہ اتنا غصے سے اتنا پھول جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں پر اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان پہ بڑا بھاری۔ یہ اپنی طرف سے روایت بنا لی رب کے بارے میں۔ تو یہ زنادقہ کا کام تھا، زندیق لوگوں کا یہ کام تھا۔ اچھا، اس کے بعد زندیق لوگوں نے، جیسا کہ محمد بن سعید الشامی، اس نے ایک حدیث اپنی طرف سے بنا لی۔ کیا کہتا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے نبی بنا دے۔ حالانکہ پیغمبر کائنات کو تو ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ اپنی طرف سے دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی روایات گھڑ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے ترغیب و ترہیب کے لیے۔ ترغیب و ترہیب کا مطلب کیا ہے کہ کسی عمل کے بارے میں، نیکی ہے نا، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ نیکی کر لیں، جیسا کہ آج کل آپ لکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے درود پاک، یہ درود پڑھیں گے آپ کی اتنے لاکھ نیکیاں بن جائیں گی، یہ درود پڑھیں گے آپ کی اتنے اربوں خربوں نیکیاں بن جائیں گی۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، مائل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نیکیوں کے فضائل بیان کر دینا، حالانکہ نبی اسلام کی حدیث نہیں ہوتی تھی۔ یا کیا ہے، لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے گناہ کا بوجھ اتنا پیش کرنا کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ملتی۔ اس طرح کی مثالیں، اور یہ کام زیادہ تر صوفی لوگوں نے کیا ہے۔
یہ جو صوفیاء ہے نا، ہم لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ دین اسلام صوفیاء کے ذریعے سے آیا. میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کا کہتا ہوں، جتنا اس دین کا نقصان صوفیوں نے کیا شاید کوئی کافر بھی نہیں کر سکا، جتنا دین کا نقصان تصوف نے کیا ہے. اتنی حدیثیں گڑی، اتنی روایات گڑی، اتنے جھوٹ گڑے، اتنے جھوٹ کے پلندے دین کے اندر شامل کیے، اللہ معاف فرمائے. اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان صوفیوں نے تو یہاں تک بھی گھڑا کہ اللہ تعالیٰ کی اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کی کشتی ہوئی، عبد القادر جیلانی اللہ سے جیت گئے، نعوذ باللہ اللہ ہار گئے. نعوذ باللہ یہاں تک گھڑا کہ اللہ تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کر رہے تھے، اللہ کا پاؤں پچھلا عبد القادر نے پکڑ لیا، اس لیے غوث اعظم کہا جاتا ان کو. یہاں تک یہ حدیثیں کر لی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ صوفیوں کا یہ کام تھا جنہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کے لوگ کے فضائل بیان. اور آج کل جو ہمارے یہاں فضائل اعمال بیان کی جاتی ہیں نا، فضائل اعمال، اس کے اندر بھی زیادہ اسی طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں، من گڑت قسم کی روایات جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی ہیں اعمال کی فضیلت کے طور پہ. بلکہ اسی کام میں ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، اخشا ان یکون الدجال ببغداد، بغداد کے لوگ اتنی حدیثیں گڑھتے ہیں، اتنی حدیثیں گڑھتے ہیں، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں دجال بغداد کے اندر ہی نہ ہو، کہ یہ بغداد کے صوفی اتنی حدیثیں گڑھ رہے ہیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کیا ہے؟ مال کمانا، شہرت حاصل کرنا، یا اپنی کسی ناموری کے لیے کوئی حدیث کر لینا. جیسا کہ یہ غیاث بن ابراہیم خلیفہ مہدی کے پاس گئے نا، تو خلیفہ مہدی اس وقت کبوتروں کا بڑا شوقین تھا، ایک کبوتر سے کھیل رہا تھا، تو غیاث بن ابراہیم نے اپنی طرف سے حدیث گڑھ لی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں مقابلہ جائز ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کو کہا، اور چوتھی چیز اس نے اپنی طرف سے کبوتر کا نام شامل کر لیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کبوتروں کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اب مہدی خود جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کا حدیث نہیں ہے، اس نے سارے کبوتر ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور اس کو سزا دی غیاث بن ابراہیم کو کہ تم نے اپنی طرف سے حدیث کیوں گڑھی ہے. لہٰذا کچھ لوگ ذاتی بادشاہوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شہرت کے طور پہ یہ کام کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ سعد بن عمر التمیمی کہتے ہیں کہ میں سعد بن طریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ سعد کا جو بیٹا تھا نا وہ اس کے پاس روتا ہوا آیا، تو سعد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میرے استاد نے مجھے مارا ہے. تو سعد نے وہی بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے حدیث گڑھ لی، معلموا صبیانکم شرارکم لا اقلہم رحمۃ للیتیم. سعد بن طریف نے اپنی طرف سے حدیث یہ گڑھی کہ یہ جو تمہارے بچوں کے استاد ہیں نا، یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں اور یتیموں پر رحم کرنے میں بہت ہی پیچھے ہیں، بالکل کم رحم کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں رحم ہے ہی نہیں یتیموں کے لیے. اپنی طرف سے بیٹھے بیٹھے حدیث گڑھ لی. اچھا، 5ویں نمبر پہ اسرائیلی روایات، جو کہ ایسے لوگ جو بنی اسرائیل کی طرف سے جو روایات آئی ہیں نا، اور ہمارے مفسرین نے ان کو بیان کر دیا ہے، جن میں اسرائیلی روایات کا ان کے حالات کا واقعات کا تذکرہ ہے. جیسا کہ عوج بن عنق کے بارے میں ملتا ہے، اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا قد تھا، 10 ہاتھ کا آپ کے پاس لاٹھی تھی، پھر 10 ہاتھ کی آپ نے چھلانگ لگائی تو عوج بن عنق کے ٹخنے پر وہ لاٹھی لگی تھی. حالانکہ ایسی کوئی نہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. اور اس میں زیادہ کردار مفسرین نے ادا کیا ہے. مفسرین جو تفاسیر لکھنے والے نا، انہوں نے اسرائیلی روایات اپنی تفسیروں کے اندر بھرمار کر دی، بڑی بڑی اسرائیلی روایات لکھ دی ہیں اس کے اندر، حالانکہ جن کا کوئی وجود نہیں ملتا، کہیں سے ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اچھا، آخری بات کرتا ہوں، دور حاضر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور موبائل پہ آپ کے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بڑی حدیثیں ایسی آپ کو ملے گی کہ یہ حدیث آپ سینڈ کرو، اتنے لوگوں کو اتنی خوشی ملے گی. اور ماہ رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دے رہا ہوں، جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا جنت واجب ہو جائے گی. اگر آپ 10 لوگوں کو ربیع الاول کی مبارکباد دیں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ساری روایات اپنی طرف سے گڑھی ہوتی ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری ذمہ داری میں پہلی چیز یہ کہ ہم خود تحقیق کریں، خود دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا نہیں. اگر میں پتہ نہیں چل سکتا، ہم علماء سے رابطہ کریں. اپنے موبائل کے اندر جہاں آپ 500 600 1000 نمبر اپنے دوستوں کے رکھتے ہیں نا، وہاں کوئی ایک نمبر کسی جید عالم کا رکھیں. جب آپ کے پاس کوئی حدیث آئے، آپ اس عالم سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، مجھے اس میں رہنمائی فرمائیں.
ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ آگے شیئر کریں یا اس پر عمل کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حدیث اپلیکیشنز جن کا تعارف پروفیسر عثمان جاوید صاحب نے کروایا تھا یہ اپنے موبائل کے اندر رکھیں، وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ یہ ہماری آج کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث رسول سے محبت کی توفیق دے، اور ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔